नाज़रीन इकराम, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमजान मुबारक के बहुत से फजाइल बयान फरमाए। आपने फरमाया, माह रमजान का अव्वल रहमत है, इसका औसत यानी दरमियानी मगफिरत है और इसका आखिर जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। यानी एक रमजानुल मुबारक से लेकर 10 रमजानुल मुबारक तक ये रहमत का अशरा है और 11 रमजानुल मुबारक से लेकर 20 रमजानुल मुबारक तक ये मगफिरत का अशरा है, यानी मगफिरत के 10 दिन हैं। और इसी तरह से 21 रमजानुल मुबारक से लेकर 29 या 30 रमजानुल मुबारक तक ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माह रमजान के इस्तकबाल के लिए पूरे साल भर जन्नत को सजाया जाता है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब माह रमजान की पहली रात आती है तो जन्नत में ठंडी ठंडी खुशबूदार हवाएं चलती हैं, और जब ये हवाएं जन्नती दरख्तों के पत्तों से गुजरकर जन्नती हूरों को जाकर लगती हैं तो हूरें अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हैं, ऐ अल्लाह तू अपने उन रोजेदार बंदों से हमारा निकाह करा दे जिन्हें देखकर हमारी आंखें ठंडी हों और हमें देखकर उनकी आंखें ठंडी हों। सुभान अल्लाह। गोया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रही हैं कि रोजेदारों से निकाह करने के लिए जन्नत की हूरें अल्लाह की बारगाह में दुआएं किया करती हैं। नाज़रीन इकराम, क्या आपको पता है जन्नत की हूरें कितनी खूबसूरत हैं? जन्नत के हूरों की खूबसूरती को अगर समझना चाहते हैं, आप कुरान मुकद्दस को उठाकर देख लें, आप हदीस मुबारका को उठाकर देख लें। खुद कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला जन्नती हूरों के हुस्न जमाल का जिक्र फरमाता है। इसी तरह बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नती हूरों के हुस्न जमाल का तज़किरा फरमाते हैं। एक मकाम पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की अगर कोई हूर एक लम्हे के लिए जमीन की तरफ झांक कर देख ले, वो झांक कर सिर्फ देखे तो उसके हुस्न जमाल की वजह से पूरी जमीन वालों पर गशी तारी हो जाए। अल्लाह अकबर। आप जरा सोचें कि वो जन्नती हूरें अगर एक लम्हे के लिए जमीन की तरफ झांकें तो सारी जमीन वालों पर गशी तारी हो जाए। वो हूरें अल्लाह की बारगाह में दुआएं करती हैं, ऐ अल्लाह अपने रोजेदार बंदों से तू हमारा निकाह करा दे। इसी तरह एक मकाम पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब माह रमजान का चांद निकलता है तो जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तमाम सरकश जिन और शयातीन को कैद कर दिया जाता है, मुसलमानों की कब्रों से अजाब को उठा लिया जाता है। और माह रमजान में अगर किसी मोमिन का इंतकाल हो, अगरचे वो कितना बड़ा गुनाहगार और सियाहकार क्यों ना हो, अल्लाह उसे बेहिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमाता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए फरमाया, हम और आप अल्लाह की बारगाह में जब दुआ करें तो यूं दुआ किया करें, ऐ अल्लाह हमें माह रमजान में मौत अता फरमा, हमें मदीने में मौत अता फरमा। इसी तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उन 8 दरवाजों में एक दरवाजे का नाम रैयान है, और रैयान ये वो दरवाजा है जिस दरवाजे से सिर्फ रोजेदारों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने हर आकिल व बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर माह रमजान में दिन के रोजे फर्ज फरमाए हैं और रातों का क़याम सुन्नत है। रातों के क़याम से मुराद माह रमजान की हर रात में 20 रकात तरावी की नमाज का अदा करना बिला उज़्र शरई। ना आप एक दिन का रोजा छोड़ें और ना ही किसी रात तरावी की नमाज को छोड़ें, बल्कि ये कोशिश करें माह रमजान के तमाम रोजे रखेंगे और हर रात 20 रकात तरावी की नमाज भी अदा करेंगे। आज हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई, बहुत सारी बहनें मामूली उज्र की बुनियाद माह रमजान का रोजा छोड़ देते हैं, तरावी की नमाज तो अदा ही नहीं करते हैं। अगर किसी के सर में दर्द हो, रोजा नहीं रखता, पेट में दर्द हो, रोजा नहीं रखता, गर्मी ज्यादा है, रोजा नहीं रखता, सेहरी में आंख नहीं खुली, रोजा नहीं रखता, आज भाग दौड़ बहुत ज्यादा थी, रोजा नहीं रखता, आज घर मेहमान आने वाले थे, रोजा नहीं रखता, यहाँ तक कि औरतों को ईद की शॉपिंग करने जाना हो तो सिर्फ शॉपिंग की वजह से वो माह रमजान का रोजा छोड़ देती हैं। अल्लाह अकबर। हमें और आपको माह रमजान मिल जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह तबारक ताला का शुक्र इस अंदाज में अदा करें कि पहले से
طے کر لیں ہمیں ماہ رمضان کے تمام روزے رکھ کر اپنے مولا کو راضی کرنا ہے، ہمیں ہر رات تراویح کی نماز ادا کر کے اپنی آخرت کا سامان اکٹھا کرنا ہے، ہمیں صدقہ دے کر صحیح طور پر قرآن کی تلاوت کر کے زکوٰۃ نکال کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنا ہے۔ معمولی عذر کی بنیاد نہ آپ روزہ چھوڑیں گے، نہ آپ تراویح کی نماز کو چھوڑیں گے، بلکہ اس بات کا خیال رکھیں جب سحری کے وقت دسترخوان پر بیٹھیں یہ سوچ کر سحری کریں ممکن ہے یہی ہماری زندگی کی آخری سحری ہو۔ اے اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے روزے کی نیت سے سحری تو کر لیا، لیکن افطار تک ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے ہم نہیں جانتے ہیں۔ اگر اللہ دن کا روزہ رکھنے کی توفیق دے اور افطار کا وقت بھی میسر آ جائے، افطار کرتے وقت یہ سوچیں ہو سکتا ہے کہ آج کی ہماری آخری افطار ہو سکتا ہے کہ کل کی سحری بھی ہم کو نہ مل سکے، کل کا افطار بھی ہم کو نہ مل سکے۔ اسی کے ساتھ نماز تراویح کے لیے جب مسجد میں جائیں اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوں تو نیت یہی ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری تراویح ہو، آج کے بعد پھر ہمیں تراویح کی نماز نہ مل سکے۔ ہم اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، پینڈیمک میں، کرونا کال میں پوری دنیا میں لاکھوں لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، ہم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، ہم کل بھی زندہ رہیں گے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جنہیں 2020 میں ماہ رمضان ملا 2021 میں نہ مل سکا، جنہیں 2021 میں ماہ رمضان ملا 2022 میں انہیں نہ مل سکا، ہمیں 2023 میں ماہ رمضان مل گیا ہے، 2024 میں ملے گا کہ نہیں ملے گا، 2025 میں ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، کل بھی رہیں گے، اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہر سحری کو آخری سحری سمجھیں، ہر دن کے روزے کو اپنی زندگی کا آخری روزہ سمجھیں، ہر افطار کو اپنی زندگی کا آخری افطار سمجھیں، ہر تراویح کو اپنی زندگی کی آخری تراویح سمجھیں۔ اور جب دل و دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے گی تو پھر ایسی صورت میں مسلمان نہ روزہ رکھنے میں کائلی سستی کرے گا، نہ قرآن کی تلاوت میں کائلی سستی کرے گا، نہ نماز تراویح میں کائلی اور سستی کرے گا۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا کیا، ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے، رب رسول کی نافرمانی سے، ہر حرام و ناجائز کام سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمان نوجوان دین سے دوری کی وجہ سے ماہ رمضان میں بھی گٹکا کھا رہے ہوتے ہیں، چائے پی رہے ہوتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، اور بعض مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہٹے کٹے ہو کر ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے اور سر پر ٹوپی پہن کر وہ چیزیں کھاتے پیتے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ وہ گویا لوگوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں اگر روزہ رکھا تو ٹھیک، نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں، یہ تجھے لگتا ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ نے جس عبادت کو فرض فرمایا ہے اگر اس فرض عبادت کو ادا نہیں کرو گے آپ کو جہنم کی آگ سے کوئی بچا نہیں سکتا، آپ کو قبر کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے تھے، اس نے مجھے آواز دی یا رسول اللہ مجھ پر رحم کریں، اے رحمت للعالمین آقا میری مدد کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی آواز کو سن کر مجھے اس پر رحم آ گیا، میں آگے بڑھا، ابھی میں اس کے حق میں دعا کرنے والا تھا، آواز آتی ہے اے محبوب اس شخص کے خلاف رمضان کے روزوں نے اور قرآن نے دعویٰ کیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس آدمی کے خلاف ماہ رمضان کے روزوں نے اور قرآن نے مقدمہ دائر کیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے سنا پھر میں نے اس کے حق میں دعا نہیں کی، بلکہ آقا فرماتے ہیں جس سے ماہ رمضان کے روزے اور قرآن بیزاری کا اظہار کریں میں بھی ان سے بیزار ہوں، یہ کہہ کر آقا فرماتے میں وہاں سے گزر گیا۔ یعنی آپ ذرا سوچیں جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا، جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، جو نماز تراویح نہیں پڑھتا، بلکہ جو ماہ رمضان کو بھی معاذ اللہ ایسے ہی گزار دیتا ہے جیسے کہ سال کے باقی 11 مہینے، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی شفاعت نہیں فرماتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے اس رمضان المبارک کو اپنی زندگی کا آخری ماہ رمضان سمجھیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے
برائیوں سے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو رات رات بھر حقہ پیتے ہیں، رات رات بھر ہوٹل بازی کرتے ہیں، یہاں یہ کھا رہے ہیں، وہاں وہ کھا رہے ہیں، یہاں گھوم رہے، وہاں پھر رہے، یہاں بیٹھے، وہاں بیٹھے، کرکٹ کھیل رہا، کوئی بیڈمنٹن کھیل رہا ہے، کوئی کیرم کھیل رہا ہے، کوئی رات بھر لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی پب جی میں لگا ہوا ہے، کوئی یوٹیوب پر لگا ہوا ہے، ان سارے خرافات سے باز رہ کر اس ماہ مبارک کی مکمل برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماہ رمضان کی ہر رات میں اللہ اپنے 10 لاکھ گناہگار بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ہر رات 10 لاکھ لوگ بخشے جا رہے ہیں، اور جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو پورے مہینے بھر جتنوں کی بخشش ہوئی تھی ان سب کے برابر اللہ آخری رات اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اب جب ہر رات 10 لاکھ لوگ جہنم سے آزاد کیے جا رہے ہوں، اس میں بھی ہمارا شمار نہ ہو سکے، پورا مہینہ یوں ہی گزر جائے غفلت میں، تو یقیناً ہم سے بڑا کم نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک کا صحیح طور پر احترام کرنے، اس کا حق ادا کرنے، خوب عبادت کرنے، قرآن کی تلاوت، ماہ رمضان کے روزے، ہر رات تراویح، صدقہ، فطرہ، غریب غربا کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔